ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہمارا آج کا موضوع ہے ایمان. ایمان کا لفظی معنی ہوتا ہے جان کر مان لینا، یقین کر لینا. ایمان کی حقیقت معرفت ہے، پہچان، جاننا. کیونکہ جب تک انسان کسی چیز کو جانتا ہی نہیں اس کو ماننے کا کیا مطلب؟ واٹس دا پوائنٹ؟ کہ آپ کسی ایسی بات کو مان رہے ہیں جس کے بارے میں آپ کو معلوم ہی نہیں کہ وہ رہتی ہے نہیں، وہ ایگزسٹ بھی کرتی ہے کہ نہیں. اس لیے یہ لکھتے ہیں کہ ایمان کی حقیقت معرفت ہے، پہچان ہے. کس کی پہچان؟ یعنی خدا کی دریافت، خدا کی پہچان. ایک انسان جب خدا کے وجود کو شعوری طور پر پالے، کیونکہ ہم اپنی آنکھوں سے تو نہیں دیکھ سکتے اللہ تعالیٰ کو، لیکن ہم اپنے شعور سے پہچان سکتے ہیں اس کی نشانیوں کے تھرو، اس کی تخلیق کے ذریعے. تو ایک انسان جب خدا کے وجود کو شعوری طور پر پالے اور خدائی حقیقتوں تک اس کی رسائی ہو جائے، یعنی پہنچ ہو جائے، ایکسس ہو جائے، تو اسی کا نام ایمان ہے. یہ دریافت کوئی سادہ بات نہیں، یعنی کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ کسی شخص نے اپنے رب کو پہچان لیا ہے یا رب کو جان لیا ہے. خدا تمام چیزوں کا خالق اور مالک ہے. وہ انعام دینے والا ہے اور سزا دینے والا بھی. اس کی پکڑ سے کوئی بچا ہوا نہیں، کوئی بھی. ایسے ایک خدا کی دریافت آدمی کی پوری زندگی کو ہلا دیتی ہے. اس کی سوچ میں ایک انقلاب آ جاتا ہے، یعنی پوری سوچ تبدیل ہو جاتی ہے. انقلاب کا لفظ جو ہے یہ آپ لام باز ہے، قلب ہوتا ہے الٹ پلٹ ہونا. تو گویا جو شخص اللہ کو پہچان لیتا ہے اس کی زندگی میں، اس کی سوچ میں ہر چیز طرح بالا ہو جاتی ہے. اس کی پرائرٹیز بدل جاتی ہیں. جو چیزیں اپنے ٹاپ پر ہوتی ہیں وہ نیچے آ جاتی ہیں اور کچھ اور چیزیں اوپر چلی جاتی ہیں. پھر وہ انسان نہیں رہتا جو خدا کی پہچان سے پہلے تھا. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی خدا کو پہچانے اور پھر وہ اسی طرح سوچے جیسے وہ پہچاننے سے پہلے سوچ رہا تھا. وہ اس دنیا کے بارے میں، اس کی حقیقت کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، لوگوں کے بارے میں، مال و دولت کے بارے میں، اولاد کے بارے میں، اپنی جاب کے بارے میں، تمام چیزوں کے بارے میں وہی سوچ رکھے جو خدا کی پہچان سے پہلے تھی. یقینی طور پر ان تمام چیزوں کے بارے میں انسان کی سوچ میں ضرور فرق آتا ہے، ضرور تبدیلی آتی ہے. اس کے تمام جذبات کا مرکز خدا بن جاتا ہے. وہ اپنی اولاد، اپنے گھر، اپنے مال، اپنے بچوں، اپنے ہر چیز کو خدا کے حوالے سے دیکھنے لگتا ہے کہ ان تمام چیزوں میں اس کی پسند کیا ہے، وہ کیا چاہتا ہے، وہ مجھے کیسا دیکھنا چاہتا ہے، وہ میرے بچوں کو کیسا دیکھنا چاہتا ہے، وہ میرے گھر کو کیسا دیکھنا چاہتا ہے، وہ میرے کام کاج کو، میری مشغولیات کو، وہ کیا پسند کرتا ہے، وہ کیا چاہتا ہے. تو پھر انسان کی توجہ کا مرکز اس کا رب بن جاتا ہے. اس کی نگاہ ہمیشہ اس بارے میں لگ جاتی ہے کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں کیا یہ میرے رب کو خوش کرنے والا ہے یا نہیں. آپ دیکھیں کہ جس انسان کی آپ کے دل میں عظمت ہوتی ہے، آپ کے دل میں اس کی قدر یا بڑائی ہوتی ہے، آپ کو یقین بھی چاہتے ہیں کہ آپ اپنے کام اس کو دکھائیں یا وہ آپ کے کام سے خوش ہو، یا پھر اس کا خیال آپ کے دل میں آتا رہتا ہے، یا پھر یہ کہ آپ اس کی خوشی کے کام کرتے ہیں. تو اسی طرح جب کسی انسان کی جگہ ہمارا رب بھی مقام لے لیتا بلکہ اس سے بھی بڑا، کبھی اللہ سے محبت ہو جاتی ہے، اللہ کی عظمت یعنی حقیقی عظمت اور بڑائی ہمارے دل میں چھا جاتی ہے، دل پہ چھا جاتی ہے، تو پھر ہمارا کیا دل چاہتا ہے کہ ہم ہر وہ کام کریں جو اس کو خوش کریں. ہم تنہا بھی ہو تو چاہیے کیا سوچتے ہیں کہ وہ دیکھ رہا ہے. کوئی انسان ہمارے بارے میں مس انڈرسٹینڈنگ کا شکار ہو تو ہم پھر بھی مطمئن رہتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے. کوئی ہماری کوششوں کی قدردانی نہ کرے تو ہمارا دل نہیں ٹوٹتا کیونکہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے. کوئی ہمارے ساتھ زیادتی کرے تو ہمیں معاف کرنا آسان کیوں ہو جاتا ہے کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے. وہ اس سے خوش
خوش ہوگا, وہ اسے پسند کرے گا. تو رب کی پہچان اور اس پر ایمان کوئی معمولی بات نہیں, یہ وہ چیز ہے جو انسان کی ساری زندگی کا دھارا بھی بدل دیتا ہے. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی پوری طرح خدا کا بندہ بن جاتا ہے. یعنی جتنا اس کو پہچانتا جاتا ہے, کیونکہ معرفت کے بھی درجے ہیں نا, تو جس درجے پر وہ پہنچتا جاتا ہے اتنا ہی زیادہ وہ اللہ کا اطاعت گزار اور فرما بردار بن جاتا ہے. خدا ہی اس کی تمام توجہات کا مرکز بن جاتا ہے. اب وہ ایک ایسا انسان ہوتا ہے جس کا جینا بھی خدا کے لیے ہو اور مرنا بھی خدا کے لیے ہو. اس کی زندگی اور موت ہر چیز کا مرکز اور محور اور بنیادی نقطہ اللہ کی ذات ہو جاتی ہے. اس ایمان کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کے آداب اور اخلاق سب خدا کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں. یعنی انسان کی ہر چیز پھر اللہ کی پسند میں رنگ جاتی ہے, سبحان اللہ اس پر چڑھ جاتا ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ مثلا آپ نے دیکھا کہ خواتین کو اپنے شوہروں سے بہت محبت ہوتی ہے, پھر وہ ویسا ہی پہننا چاہتی ہے جو ان کو پسند ہو, ویسا رنگ, ویسا ڈیزائن, ویسے طریقوں سے رہنا سہنا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر کامیاب خواتین کی زندگی جو ہوتی ہے وہ شادی کے بعد بالکل تبدیل ہو جاتی ہے اور وہ اسی رنگ میں رنگ جاتی ہے جو ان کے شوہر کی پسند کا رنگ ہوتا ہے. اس کی بنیادی وجہ کیا ہوتی ہے؟ کیونکہ وہ اس شخص کو خوش کرنا چاہتی ہے اور اپنی خوشی کو پیچھے چھوڑ کر ہر کام اس کی خوشی کے مطابق کرنے لگتی ہے. تو بالکل اسی طرح جس شخص کی زندگی کا مرکز اس کا رب ہو جائے, پھر اس کی زندگی میں ہر جگہ اس کا رنگ آ جاتا ہے. اس کے لباس میں بہت سے لوگ کہتے ہیں ہمارے دل میں اللہ کی محبت ہے تو کیا ضروری ہے کہ ہم اپنا لباس بھی تبدیل کریں؟ ہاں, وہ کہیں بغیر اور کسی آرگومنٹ کے بغیر ہی کر لیتے ہیں, کیونکہ انہیں اب یہ بات عزیز ہو گئی کہ ان کا رب ان سے کیا چاہتا ہے, ان کے رب کو کیسا لباس پسند ہے. وہ اپنے کھانے پینے کی ترجیحات فرق کر لیتے ہیں, اس میں ان کی پرائرٹیز چینج ہو جاتی ہیں. وہ ہر چیز کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کا کھانا ہمارے رب کو پسند ہے یا نہیں. اسی طرح ان کی چال ڈھال, ان کا کام کاروبار, بزنس, تجارت, لین دین, وہ سب کچھ پھر اللہ کے رنگ میں رنگ جاتا ہے. وہ بولتا ہے تو یہ سمجھ کر بولتا ہے کہ خدا اس کی آواز کو سن رہا ہے. وہ چلتا ہے تو اس طرح چلتا ہے کہ اس کی چال خدا کی پسند کے خلاف نہ ہو. اور یہ سب کچھ اسی وقت ہو سکتا ہے جب اس کے دل میں اللہ کی یاد ہر یاد سے بڑھ کر ہو, اور اسی کا نام ذکر ہے. اسلام میں ذکر کی اتنی اہمیت اور فضیلت اور اتنی اس کی امپورٹنس کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ کی یاد اور اللہ کا ذکر ہی ایسی چیز ہے جو انسان کو پھر اللہ کی پسند کے مطابق کام کرنے پر ابھارتا ہے. لیکن ہم نے ذکر کو بھی بس ایک مشینی عمل بنا دیا ہے, ایک میکانکی سی چیز ہو گئی ہے. ہماری زبان تو کچھ ہلتی رہتی ہے لیکن ہمارا دل اس کا ساتھ نہیں دیتا. جب دل میں اللہ کی یاد نہیں ہوتی اور جب دل میں نہیں ہوتی تو ہمارے جسم کرامتے بھی کھڑے ہوتے اس کا ذکر کرتے ہوئے, اور پھر وہ کام بھی کرتے چلے جاتے ہیں اور ہمیں یاد ہی نہیں رہتا کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے, اور ہم اسی کی پسند کا کام کریں اور اس بات سے بے نیاز ہو جائے کہ کوئی انسان ہم سے خوش ہے یا نہیں. کیونکہ اگر وہ خوش ہوگا تو وہ دوسروں کے دلوں میں بھی ہماری محبت ڈال دے گا, اور اگر وہ خوش نہیں تو پھر تمام انسان خوش ہو بھی جائے تو کچھ فائدہ حاصل نہ ہوگا. سورہ مریم میں آتا ہے نا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا, کہ ایمان اور عمل صالح کرنے والوں کے دلوں میں اللہ لوگوں کے دلوں میں ان کی بھی محبت ڈال دے گا. تو ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو بولتے وقت یہ سوچے کہ میری آواز اللہ سن رہا ہے. ہمیں یہ تو فکر ہوتی ہے کہ کوئی سنتے نہیں بات, ادھر ادھر دیکھتے ہیں کہ کوئی بات کرنے لگتے ہیں اور گات ہوتے ہیں, اور کبھی اپنی آواز ایسا کر دیتے ہیں جب کچھ بات کرنے لگتے ہیں کہ کوئی ہماری آواز سنے نا, ہم جو بات کریں کسی کو پتا نہ چلے. لیکن کتنی دفعہ ایمانداری سے سوچیے, کتنی دفعہ دن میں یا ہفتے میں یا مہینے میں یہ خیال آتا ہو کہ جو میں اس وقت بول رہا ہوں میرا رب سن رہا ہے, میری آواز اس تک جا رہی ہے,
چاہے وہ اپنے عرش عظیم پر ہے. جیسا کہ وہ حضرت عائشہ کہتی ہے ایک عورت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے شوہر کا جھگڑا لے کر آئی تھی تو جو آہستہ آہستہ بات کر رہی تھی, کہتی میں نیکسٹ ڈور تھی, میں نے نہیں سنا کہ وہ کیا کہہ رہی ہے, لیکن ساتویں آسمان پر اللہ نے اس کی بات سن لی اور یہ وہی اتاری اکثر اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ. تحقیق سن لی اللہ نے اس عورت کی بات جو اپنے شوہر کے بارے میں تم سے جھگڑ رہی تھی اور اللہ سے شکایت کر رہی تھی, شکوہ کر رہی تھی. لیکن ہم میں سے کتنے لوگوں کو کتنی دفعہ یہ احساس ہوتا ہے کہ میرا رب سن رہا ہے, وہ تو چپ کے بھی سنتا ہے, وہ تو دل کی بھی سنتا ہے, وہ تو آہستہ آواز میں بھی سنتا ہے, وہ اونچی آواز میں بھی سنتا ہے. لہٰذا آج کے لیے آپ کا ہوم ورک بھی یہ ہوگا کہ جب آپ بات کریں تو اپنے آپ کو بار بار ریئلائز کرائیں, سوچوائیں کہ میری آواز اللہ سن رہا ہے, میری بات اللہ سن رہا ہے, اور پھر آپ دیکھیں کہ آپ کی گفتگو پر اس کا کیا اثر پڑتا ہے. وہ چلتا ہے اور اس طرح چلتا ہے کہ اس کی چال خدا کی پسند کے خلاف نہ ہو. وہ لوگوں سے معاملہ کرتا ہے تو اس کو یہ ڈر رہتا ہے کہ اگر میں نے کوئی برا معاملہ کیا تو خدا مجھے اس کی سزا دے گا. بعض لوگ جن سے معاملہ کرتے ہیں ہمارے مقابلے میں کمزور ہوتے ہیں, وہ بھی کچھ نہیں کہہ سکتے, لیکن وہ اپنی بات مجبوری کی بنا کر خاموش رہتے ہیں. لیکن ہمیں اس وقت کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ یہ ہم دو بندوں کا معاملہ نہیں ہے, یہ اللہ کے سامنے سب کچھ ہو رہا ہے, اور جو بھی ان سے زیادتی کرے گا اس سے ضرور پوچھے گا. تو آپ دیکھیں گے کہ یہ خیال آتے ہی انسان دوسرے کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرنے سے باز آ جاتا ہے, اور فوری طور پر یہ سوچ لیتا کہ نہیں, اگرچہ دوسرا غلطی کرے پھر بھی مجھے ایسا کوئی کام نہیں کرنا کہ میں ظالموں میں شمار ہوں. اس ایمان کا اثر یہ ہوتا ہے کہ آدمی کی پوری زندگی آخرت رخی بن جاتی ہے. وہ ہر معاملے میں دنیا سے زیادہ آخرت کے پہلو کو اپنی نظر میں رکھتا ہے. یعنی سب سے بڑا چینج جو انسان میں آتا ہے وہ کیا ہے کہ اس کی نگاہ میں دنیا سے زیادہ اس کی آخرت, اس کا آخری گھر نہایت اہم ہو جاتا ہے. وہ وقتی فائدے کی بجائے آخرت کے فائدے کو اپنی توجہ کا مرکز بنا لیتا ہے. وہ دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے پیچھے بھاگنے اور دنیا کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو حاصل کرنے میں کھپنے کی بجائے وہ اپنی سوچ اور اپنا گول اور اپنا جو منصوبہ ہے آئندہ کے لیے بہت مختلف اور بہت بڑا کر لیتا ہے. جب بھی کسی معاملے میں دو پہلو ہوں, ایک دنیا کا پہلو اور دوسرا آخرت کا پہلو, تو ہمیشہ وہ دنیا کے پہلو کو نظر انداز کرتے ہوئے آخرت کے پہلو کو لے لیتا ہے. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم ایک کام کرنے جا رہے تھے اور ہمیں پتا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نقصان نہیں اور آخرت میں نقصان ہوگا, اور اس کے مقابلے میں دوسرا کام جو دنیاوی اعتبار سے اتنا فائدے کا نہیں لیکن آخرت میں بہت فائدے کا ہے, تو انسان پھر اس کو اسی صورت میں اختیار کر سکتا ہے جب اسے پتا ہو کہ آخرت آنے والی ہے اور اللہ اس کی جزا دے گا, تو پھر وہ انسان فوری طور پر اس دوسرے پہلو کو اختیار کر لیتا ہے. یہ ایمان اس کے لیے خدا پر اتھا اعتماد کا سرچشمہ بن جاتا ہے. اتھا کا مطلب بہت زیادہ, یعنی بہت دور تک وہ ہر حال میں خدا پر بھروسہ کرتا ہے. یعنی اچھے حالات ہو یا برے حالات, اچھے حالات کی بات میں نے اس لیے کی کہ بعض اوقات جب حالات اچھے ہوتے ہیں, ہمارے کنٹرول میں ہوتے ہیں, ہماری مرضی کے مطابق ہوتے ہیں, تو جب اسے ہم ہر چیز سے قادر ہیں, حالانکہ ہم قادر نہیں ہوتے لیکن ہمیں بھول جاتا ہے. تو جو بندہ اللہ پر اعتماد کرتا ہے وہ دنیا میں کتنی بھی قوت رکھتا ہو, کتنی بھی اتھارٹی رکھتا ہو, لیکن اس کا بھروسہ اللہ کی ذات پر ہوتا ہے. اور اسی طرح حالات اس کے آؤٹ آف کنٹرول ہو, اس کے بس کے خلاف ہو, تب بھی وہ اپنے آپ کو کمزور نہیں سمجھتا کیونکہ اسے معلوم ہے کہ اللہ اس کے ساتھ ہے اور وہ اس کو تنہا نہ چھوڑے گا. ایمان اپنی حقیقت کے اعتبار سے خدا برتر کی پہچان کا نام ہے, مگر جب یہ پہچان کسی کے دل اور دماغ میں اترتی ہے تو وہ اس کی پوری شخصیت کو ایک نئی شخصیت بنا دیتی ہے. وہ بالکل ایک نیو بورن کی طرح ہو جاتا ہے, وہ ہر اعتبار سے ایک نیا انسان بن جاتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو مردہ سے زندہ ہونے سے تشبیہ دیتے ہیں. اب من کان میتا فاحییناہ, کیا بھلا وہ جو مردہ تھا تو ہم نے اسے زندہ کیا. تو ایمان کے ساتھ اور ایمان کے بغیر کی زندگی میں اتنا ہی فرق ہے جتنا ایک زندہ اور مردہ انسان میں فرق ہے. تو اسی لیے قیامت کے دن جب ایمان ترازو میں رکھا جائے گا لا الہ الا اللہ, تو وہ ہر چیز پر حاوی ہو جائے گا, یعنی وہ پلہ ایک دم جھک جائے گا باقی تمام چیزوں کے مقابلے میں. لیکن
لیکن یہ ایمان محض زبان سے لا الہ الا اللہ دہرا دینے کا نام نہیں، بلکہ ایمان اللہ کی پہچان اور اس کی معرفت کا نام ہے. اور پھر لا الہ الا اللہ کی کچھ شروط بھی ہیں. پہچان کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلی بات یہ کہ ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے، جاننا چاہیے، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں. دراصل علم جو ہے یہ جہالت کے اپوزٹ ہے. دوسری چیز یہ ہے یقین، جو شک کے منافی ہے. وہ ہمیں اللہ کی ذات پر اور اس کی قدرت پر اور اس کی صفات پر صرف زبان سے ہی نہیں، دل سے پورا یقین ہونا چاہیے. تیسری چیز ہے اخلاص، کہ جب ہم اللہ پر ایمان لائیں اور اللہ کو مانیں تو پھر ہماری زندگی میں کسی قسم کا کوئی شرک نہ رہے، یعنی ہمارا ہر کام بس اللہ کے لیے ہو جائے. کیونکہ ہم بتوں کو پوچھ کے شرک نہیں کرتے، لیکن بعض اوقات ہم اپنے عمل اور اپنی نیت میں خرابی کا شکار ہو جاتے ہیں اور دوسروں کو اس کا شریک کر لیتے ہیں. ایک کام اللہ کی خوشی کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو ساتھ اس میں بندوں کی خوشی ایسی شریک کر لیتے ہیں کہ وہ اللہ کی بات کو پیچھے چلی جاتی ہے اور بندوں کی خوشی اور بندوں کی اہمیت ہمارے دلوں میں زیادہ ہو جاتی ہے کہ بس یہ ناراض نہ ہو. چوتھی چیز ہے قبول، یہ رد کا اپوزٹ ہوتا ہے، ریجیکٹ کرنے کی، یعنی اللہ کے تمام احکام سچے دل سے قبول کریں. کیونکہ جب تک ہم اللہ کی بات کو مانتے نہیں، قبول نہیں کرتے، تو پھر علم بیکار ہے، پھر یقین کس بات کا. پانچویں چیز ہے امتیاز. امتیاز کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی تابعداری کرنا، جو ترک کے منافی ہے. یہ جو من منافی ہے، ترک کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اس چیز کو چھوڑتا نہیں، قبول کرنے کے بعد اسے اختیار کر لیتا ہے. یعنی انسان اللہ کی تابعداری میں آتا ہے، اپنا سر تسلیم خم کر دیتا ہے. اور چھٹی چیز جو ہے وہ محبت ہے، یعنی اللہ سے محبت ایمان کا حصہ ہے. جب تک اللہ سے محبت نہ ہو ایمان مکمل نہیں ہوتا. والذین آمنوا اشد حبا للہ. اب سوال یہ پیدا تھا کہ محبت کیسے ہو اللہ سے؟ تو وہ اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی مزید پہچان سے، اور اس کی پہچان حاصل ہوتی ہے اس کی صفات کو جاننے سے. تو ہم سب کو اللہ تعالیٰ کی صفات کو جو قرآن مجید پڑھتے ہوئے آتی ہیں اور جو احادیث میں آئی ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے ناموں میں ہیں، ان سب کا علم ہونا چاہیے. اللہ کے جتنے بھی نام ہیں ان کا معنی آنا چاہیے کہ میرا رب ہے کون. میری تو اس کی ذات کی پہچان ہے نا. اور جب ہمیں اس کی صفات کا پتہ چلتا ہے تو پھر اس سے محبت بھی بڑھتی چلی جاتی ہے. بالکل ایسے جیسے اگر آپ کو کسی انسان کی کسی چیز سے محبت ہوتی ہے تو اس کے بارے میں جتنا زیادہ آپ جانتے جاتے ہیں اتنی زیادہ محبت ہونے لگتی ہے. اگر وہ واقعی بڑھ کے محبت تھی، ورنہ تو یہ جتنا زیادہ آپ جانتے جاتے ہیں اور وہ خراب ہوتا ہے تو وہ محبت کا درجہ بھی گرتا چلا جاتا ہے. تو یاد رکھیے کہ ایمان جو ہے یہ دراصل ایک بیج کی طرح ہے. جب دل میں یہ معرفت کا بیج بو دیا جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، اسی کے مطابق پودا نکلتا ہے. اگر بیج اچھا ہوگا تو پودا بھی اچھا ہوگا، اور اس کے شاخے اور اس کے پھول پتے اور اس کے پھل ہر چیز اچھا ہوگا. تو اگر ہمارے دلوں میں بھی سچا ایمان ہو، کھوٹا نہ ہو، منافقت نہ ہو، تو آپ دیکھیں گے کہ بہت جلد ہماری زندگی میں بہترین تبدیلی آ سکتی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ وقت کے ساتھ ساتھ ہم آگے بھی اس میں مزید دیکھیں گے، کیونکہ اس کتاب میں بذات خود اسلام کے تاریخ سے متعلق بہت ساری چیزیں ہیں. لہٰذا میں بعض اوقات جان بوجھ کر بہت سی ڈیٹیل اس کو چھوڑ بھی دیتی ہوں، کیونکہ وہ بذات خود اس کتاب میں لکھی ہوئی آگے آ جائیں گی. تو کیونکہ آگے پھر تفصیلات اسی ایمان کے حوالے سے یہ ہے کہ جو شخص مومن ہوتا ہے اسے کیا کچھ کرنے کی ضرورت ہے. لیکن آج کے کمنٹس میں مجھے ایک بہن کا کمنٹ بہت ہی اچھا لگا، سن کے بہت خوشی ہو رہی تھی، جس میں وہ کہہ رہی تھی کہ ہم اپنے جاب کے لیے جب نکلتے ہیں تو اتنے فنکشن ہوتے ہیں اور وقت پر جاتے ہیں اور پورا کام کرتے ہیں، کیوں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اللہ ان کی سمجھ اور اضافہ کرے. میں نے بتایا کہ اس لیے کہ وہ اپنے باس کو جانتے ہیں اور ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ باس ہمیں دیکھ رہا ہے، اور اسی لیے ہم وقت پر بھی پہنچتے ہیں اور اپنے آگے سے کمی نہیں کرتے، کیونکہ باس کو معلوم ہے اور پھر باس ہمیں پے نہیں دے گا. تو میں سوچتی ہوں کہ اگر ایک باس کی اتنی اہمیت ہے ہماری دنیاوی زندگی میں، تو کیا ہماری آخرت کی زندگی میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کوئی بھی اہمیت نہیں؟ کیا ہمیں یقین نہیں کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے کہ ہم نمازوں میں کیوں تاخیر کر رہے ہیں؟
کیا ہمیں یقین نہیں کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے کہ وہ ہمیں ہمارے نمبر کاٹ دے گا اور ہمیں آخرت کے اجر سے محروم کر سکتا ہے؟ اگر ہمارا واقعی اللہ پر ایمان اور یقین صحیح معنوں میں درست ہو جائے تو ہو نہیں سکتا کہ پھر ہمیں غلط کام چھوڑنے میں اور اچھے کام کرنے میں کوئی مشکل ہو. تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے اور ہمارے دلوں میں صحیح خالص اور سچا ایمان داخل کر دے جس سے ہماری ساری زندگی اس کی مرضی کے مطابق ہو جائے. حقیقت یہ ہے کہ صحابہ کرام اور خاص طور پر جن کا ایمان جتنا بلند تھا وہ اپنے نفاق کے بارے میں اتنے ہی پریشان ہوتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے حضرت حذیفہ کو جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے نام بتائے تھے ان کو قسم دے کر پوچھا تھا کہ کیا میرا نام تو اس لسٹ میں نہیں ہے؟ تو ایسا کیوں تھا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ہمیشہ اپنے اوپر نظر رکھتے تھے اور اس سارے سبق کو پڑھ کر ہمارے لیے بھی سبق یہی ہے کہ ہم اپنا خود جائزہ لیتے رہیں کیونکہ ہم اپنے آپ کو جتنا جانتے کوئی اور نہیں جانتا. ایمان جو ایک مسلسل شعوری حالت کا نام ہے جس میں انسان کے دل میں اللہ کی یاد بھی ہوتی ہے اور انسان ساتھ ساتھ اپنا محاسبہ بھی کرتا رہتا ہے. یعنی غفلت کی زندگی جو ہے وہ کوئی پسندیدہ زندگی نہیں ہے. کوشش کرتے ہوئے انسان آگے آگے بڑھتا رہے چلتا رہے تو ایک دن کامیابی ہو ہی جاتی ہے. یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو ایک دن ہی نہیں حاصل ہوتی, ان کے لیے مسلسل جدوجہد کی ضرورت ہوتی ہے. قرآن پاک آپ پڑھیں گے آگے تو اس میں پتہ چلے گا کہ پاکیزہ کلمہ جو لا الہ الا اللہ ہے جو ایمان کی بنیاد ہے اس کی مثال ایک پاکیزہ درخت سے دی گئی ہے سورۃ ابراہیم میں کہ مثل کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء. پاکیزہ کلمے کی مثال جو ہے وہ پاکیزہ درخت کی طرح ہے. آپ اگر درخت کی مثال کو سامنے رکھیں تو بیج سے درخت بننے میں اس کو بہت عرصہ لگتا ہے لیکن یہ ہے کہ مسلسل گروتھ ہوتی رہتی ہے. تو ہماری ایمان کی بھی اسی طرح گروتھ ہوتی چلی جاتی ہے جس میں ہم ہر دن پہلے سے بہتر ہوتے جاتے ہیں اگر ہم صحیح سمت پر چل رہے ہیں. تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. میں یہ چاہوں گی کہ آپ ان مثالوں پر غور کیجیے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے اور اگر کوئی بات آپ کو سمجھ نہ آئی ہو تو آپ پراپر سوال موضوع مناسبت سے بنا لیجیے. آپ کو اپنے سوالوں کو ترتیب دینا ہو یا پراپر ورڈنگ دینی ہو تو پریپیئر کرنا ہو تو وہ آپ صحیح طور پر کر سکیں. اس سے ہم سب کا وقت بھی بچے گا اور ہم زیادہ بہتر طریقے پر سیکھ سکیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.